السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد کروڑوں اربوں مرتبہ درود و سلام دربار رسالت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائیوں کو ہندوستان کی آزادی جو آج کے دن ہوئی، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس مقصد کے تحت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس مقصد پر مختصر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ اشعار پڑھنے کی اجازت بھی چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ بولو الحمدللہ بول کر۔ اجازت پوچھے تو مرد بنا زبان سے اجازت دینا نکاح میں شرط ہے، عورت خاموش بیٹھنا سو، اور اس کی خاموشی اور اس کا سکوت اجازت میں داخل ہے۔ اب میں جی اجازت پوچھا، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، میں ادھر کے سمجھوں کہ ادھر کے سمجھوں؟ بہت اچھا ماحول ہے، مدرسے کے آغوش میں ہیں، ہمارے اپنوں کی قربانیاں اور شہادتوں کا
ہم فیض اس وقت پا رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ، پورے جوش اور ہوش کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ کے کچھ پنے سمجھنا اور سننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام کی دعائیں اور توجہات کے ساتھ کچھ تاریخ، کچھ فضیلت، کچھ حقیقتیں، کچھ اشارے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے کچھ اشعار پڑھتا ہوں، سنیے۔ بچے خاموش رہو بیٹے، مدرسے کے بچے، یہ چشمے والے بڑی شرارت کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ۔ اشعار سن کر عادت ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں، آپ کو سن کر نہیں، پڑھ کر عادت ہے۔ آپ لوگوں کو عادت ہے؟ بچے بھی بڑے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، نظمیں پڑھ رہے تھے۔ فرض کفایہ کے طور پر حضرت والا نے میرے بچے کو انعام دیا، آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا کہ آپ بچوں کو بھی انعام دیتے۔ انشاءاللہ میں بھی تمام پڑھنے والے بچے اور ان کے علاوہ تمام بچوں کو 2000 روپے انعام کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چاہے تو اب بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ مودی کا دور ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جلسے کے بعد آپ کی خدمت میں وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اشعار سنیں۔ ہم لوگ وفادار ہیں بھارت کے وفادار، بولو کہتی بھی بولو، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر ہمیں وفادار نہیں رہے تو انا للہ بولو، پرواہ نہیں۔ ہم لوگ وفادار ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم راہ رو منزل ہے ہمیں قافل سالار، ہم راہ رو منزل ہے ہمیں قافل سالار۔ آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے، آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے، اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے، اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے۔ سچ پوچھو تو ہم لوگ گئے اس ملک کے معمار، سچ پوچھو تو ہم لوگ گئے اس ملک کے معمار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ یہ اشعار سنیں۔ ہمیں جھوٹ کام بھی نہیں بولتے تو پھر اشعار میں کہاں جھوٹ بولتے ہم؟ سمجھ میں ایک بات، جھوٹ بولتے تو اس وقت واقعتاً ہمیں بھی پارلیمنٹ میں ہوتے۔ سچ بول رہے ہیں اس لیے مسجدوں میں ہیں، سچ بول رہے ہیں اس لیے مدرسوں میں ہیں، سچ بول رہے ہیں اس لیے گالیاں سن رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں اس لیے ہم پر الزام لگایا جاتا ہے۔ جھوٹ سے اسلام کا، جھوٹ سے مسلمانوں کا خدا کی قسم نہ پہلے تعلق تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ۔
ایک ایک بات صحیح، کیونکہ ہم کو جھوٹ بول کر دنیا میں کچھ لینا نہیں ہے، سچ بول کر آخرت میں اللہ سے لینا ہے۔ جھوٹ بول کر دنیا میں ہم کو کچھ بھی لینا نہیں کسی سے، سچ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں لینا ہے۔ اس لیے بیان کریں ہم تو سچ کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں تو سچ پڑھتے ہیں، تاریخ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری باتوں پر شک کرنے والا، ہماری تاریخ پر شک کرنے والا، ہمارے اشعار پہ شک کرنے والا، یا تو وہ تاریخ سے اور حقیقت سے اور اسلام سے اور مسلمان سے ناواقف ہوگا، یا نہیں تو عقل کا اندھا ہوگا وہ۔ ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، انگریز سے ہم لوگوں نے لڑ لڑ کے لڑائی، انگریز سے ہم لوگوں نے لڑ لڑ کے لڑائی، آزادی بھارت کے لیے جان گنوائی، انگریز سے ہم لوگوں نے لڑ لڑ کے لڑائی، آزادی بھارت کے لیے جان گنوائی، سینوں پہ ہمیں سینوں پہ ہمیں لوگوں نے گولی بھی تو کھائی، ہر ماری کا دیتا ہے گواہی میرے بھائی، مت بھولو یہ ہے واقعہ ناقابل انکار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ بولے تو تمہیں سمجھ جانا، سمجھ میں تمہیں کیا کرے ملک کے لیے بول کر۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرے ملک کے لیے۔ سوال ہوتا ہے، الزام لگاتے ہیں ہمیں کیا کرے ملک کے لیے، جواب یہ ہے ہمیں کیا نہیں کرے ملک کے لیے۔ اسی جواب کو کھول کر اگر کہا جائے تو ان اشعاروں میں سنتے جائیے، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، صد پارے دامان وطن کس نے سیا ہے۔ ذرا پیور اردو ہے، کوشش کرو سمجھ میں آ جاتا۔ صد پارے دامان وطن کس نے سیا ہے، مینار و قطب کا بتا کس نے دیا ہے، تعمیر حسین تاج محل کس نے کیا ہے، تعمیر حسین تاج محل کس نے کیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا ہے، شاہد ہے ہمارے کہیں مسجد کہیں مینار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ ہندوستان کا ترانہ بھی سب سے بہترین ہم نے پڑھا،
اور آج کل تو اتنے ترانے اور نظمیں آزادی کے موقع پر پڑھی اور لکھی جا رہی ہیں، یوٹیوب بھی پریشان ہے۔ تو مولانا اللہ کا کرم ہے، دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار سے لے کر مدرسہ مفتاح القرآن کے دائرے اور احاطے تک قسم اللہ کی چھپی ہوئی بات نہیں، آستہ کی بات نہیں، عقیدت کی بات نہیں، جھوٹ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اٹھا کر دیکھے، کل ہی سے گیتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، نظموں کا جو سلسلہ شروع ہوا، ترانوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ملک کے مسلمان چھوٹے بچے جو بولنا جانتے اور سیکھے ہیں اور پڑھنا اور پڑھنے کا انداز آتا ہے، اس عمر سے لے کر 70-80 سال کے عمر تک کا مسلمان بھی یہ 2 دن میں جتنے ملک کی محبت میں گیتیں اور نظمیں پڑھتا ہے، ہم پر الزام لگانے والے پوری زندگی میں اس کی آدھی نظمیں بھی نہیں پڑھتے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے شاعر، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، تاریخ سے پوچھو میری عظمت کا فسانہ، تاریخ سے پوچھو میری عظمت کا فسانہ، گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ، گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ، کرگل میں بھی ہم لوگ رہے شان بشانہ، کرگل میں بھی ہم لوگ رہے شان بشانہ، ہم نے ہی مخالف کو بنایا ہے نشانہ، انصاف سے کہہ دو ہے یہاں کون وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ 75 سال کا عرصہ ہو گیا، ابھی آزادی کا عنوان نہیں، اشعار پہ کچھ تبصرے کر رہا ہوں۔ 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اللہ کی قسم، اس کی عزت اور جلال کی قسم، 75 سال کے اس لمبے عرصے میں ہندوستان کے اندر ہندوستان کا ایک مسلمان بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہندوستان کو کوئی داغ پہنچے۔ ایک حضرات علماء بیٹھے ہیں، ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ اور ان کی اجازت سے آپ تک اور ان ریکارڈ ہونے والے اور سننے والوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، خاص طور پر دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات، چاہے وہ اندر کے ہو کہ باہر کے، ریکارڈ کرو، نوٹ کرو، تحقیق کرو۔ 75 سال کے عرصے میں رب کعبہ کی قسم ایک مسلمان بھی ملک کے اندر کا، باہر کا چھوڑو صاحب، ہم نے کب ضمانت لی سارے دنیا کے مسلمانوں کی؟ ہم ضمانت لے رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی، اور وہ بھی عنوان جب ہندوستان کا آتا ہے تب ہم ضمانت لیتے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر ہندوستان کا ایک مسلمان بھی 75 سال کے اس لمبے عرصے میں رب کعبہ کی قسم کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کو شرم آ جائے، ملک شرمندہ ہو جائے، ملک کو نقصان پہنچے یا ملک کو داغ لگے۔ جو بھی کیا، اس ملک کے اندر کے مسلمانوں کے علاوہ دہشت گردوں نے ملک کو بدنام کیا،
मुल्क को शर्मिंदा किया, मुल्क को दाग लगाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वरना इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाले दूसरे नहीं। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज़्यादा मुल्क के अंदर अमन और अमान का, सलामती का लिहाज करने वाले कोई नहीं। फिर भी इन अंधों को और इन कम अक्लों को, इन कोरा ज़हनों को ये बात समझ में नहीं आती। देखिए शायर क्या कहता है, सुन रही सुन रही जल्दी जल्दी छोड़ूंगा, बोल को समझो नको। 15 अगस्त को एक इमाम साहब मोहल्ले के एक आदमी को मारले को थे कहते, तवज्जो चाहता हूँ हजरत। 15 अगस्त को एक इमाम साहब मोहल्ले के एक आदमी को मार लेकर थे। मोहल्ले वाले सब जमा हो को पूछे कि मौलाना खामखा, वो भी आज आज़ादी का दिन है, इसे कैद कर को मार रही ना। तो मौलाना बोले 90 कपड़े पहन लगा को 6 मरतबा पूछ डालिया, आज़ादी की नमाज कितने बजे बोल को। ये ईद उल फितर नहीं, ईद उल अज़हा नहीं, नमाज से ईद अदा हो जाए, खुतबे से ईद अदा हो जाए। ये हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। हम शाम तक भी बैठे इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन डरो न को बिठाता नहीं, लेकिन बैठना है, अब ज़रूरत है बैठने की। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार, कितने अमन परस्त हैं। देखिए हम लोग, सच बोलो कि इन राजी की हत्या किया किसने, सच बोलो कि इंदिराज की हत्या किया किसने, राजियों को भी बम से उड़ाया भला किसने, नेहरू पे भी पिस्तौल चलाई भला किसने, बापू का हुआ कत्ल तो आखिर किया किसने, बापू का हुआ कत्ल तो आखिर किया किसने, किसने किया गर्म यहाँ जुल्म का बाजार। हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार। और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुकद्दमे के तौर पर 2-3 बातें अर्ज़ करता हूँ। लोग पूछते हैं कि हज़रत आज़ादी की खुशी में मिलकर बैठना कैसा है शरीयत में। ये 90 मुत्तकियाँ नए नए सवाल बहुत पैदा करते हैं, और उन्हों सवाल करते हमें अटकते। कल एक आदमी पूछ रहा अल्लाह का बंदा कि हज़रत आज़ादी में केक काट सकते क्या, बोलकर हाँ वाह हमारे बड़े गले काटे, तू केक काट। सवाल देखो हज़रत कैसे, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी की हकीकत क्या है, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी की तारीख क्या है, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी का मतलब क्या है। पूछता है कि हज़रत आज़ादी की खुशी मनाना जायज़ है कि नहीं है। आज़ादी की खुशी तो फितरत में दाखिल है। समझो मेरे दोस्तों, हमारे बड़ों ने मिसालें पेश की है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है 6 दिन, थोड़ी देर के लिए मान ले बच्चे की आदत और तबीयत और उसके उम्र को सामने रखे, उसकी मेंटालिटी को सामने रखे, तो मदरसे की ज़िंदगी को ये क़ैद की ज़िंदगी समझता है। स्कूल में कौन भी पढ़े नहीं क्या? पढ़े नहीं।
मदरसे में पढ़ने पढ़ाने के मसले को वो क़ैद की ज़िंदगी समझता है। जब उसे जुमे के दिन या इतवार के दिन छुट्टी मिलती है तो वो खुश होता है, क्योंकि आज़ादी का दिन आया है। अब आज के दिन उसे सबक नहीं, होमवर्क नहीं, पनिशमेंट नहीं, वो जब तक चाहे सो सकता है, जहां चाहे जा सकता है, क्योंकि फितरत में दाखिल है आज़ादी की खुशी। सुबह से लेकर शाम तक एक अल्लाह का बंदा किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में खिदमत करता है, नौकरी करता है। 9 बजे दुकान बंद होने का जब वक्त आता है तो उसे पूछो कि उसके दिल में कितनी खुशी होती है कि अब दुकान बंद होने का वक्त आ रहा है, अब मैं आज़ाद हूँ, दुकान की पाबंदियाँ मुझसे ख़त्म, अब मैं घर को जाऊँगा, आराम करूँगा, खुशी मनाऊँगा, फुला करूँगा। फितरत में दाखिल है। और एक मिसाल देता हूँ, समझो। लड़की की मिसाल देता हूँ, लड़के की नहीं। लड़की पैदा होती है, 18, 19, 20 साल तक माँ बाप के शफकत के साए में रहती है। अब उसको, बच्ची को माँ बाप के घर के अंदर हर किस्म की आज़ादी नहीं होती। छोटे बच्चे बैठे हैं, इशारा समझो, उसे कैद करके रख दिया जाता है, बाहर निकलने नहीं देते, किसी गैर मर्द से बात करने नहीं देते, हद से ज्यादा मेकअप करने नहीं देते, दरवाजे के पास खड़ने नहीं देते, दरीचे के पास खड़ने नहीं देते। ये पुराने जमाने के बातें कर रहा हूं, तुम्हें खुश हो जाओ नको, हमारे घर के बातें कर रही मुल्क को। ये 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले के बातें। जो बड़े हजरात बैठे हैं, जिनके सर और दाढ़ी के बाल पक चुके हैं, जिनकी बच्चों की शादियां हो चुकी है, नाना बन चुके हैं, दादा बन चुके हैं, मेरी इन बातों की तायीद करेंगे। बच्ची को शफकत के माहौल में कैद करके रखते हैं, उसे ज़्यादा मेकअप करने नहीं देते, बल्कि यहाँ तक उसे कैद करके रखते हैं वो गैर लड़कों से, मर्दों से बात करना तो दूर की बात, अपने हम उम्र लड़कियों के साथ भी ज़्यादा पहले ज़माने में बात करने नहीं देते थे। क्या गया वो अनमई बच्चियां इतना खुश 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 बोलकर बात कर रही सो, पहले जमाने में डांटते थे मौलाना, बड़े लोग मुंडिया हिला रही, नौजवाना, ये जमाने के आदमी हाउ क्या ज्यादा हंसने नहीं देते थे जवान बच्चियों को। क्या तरबियत थी माशाअल्लाह। और बच्ची के बालिग होने का इंतजार माँ बाप को इतना होता था जितना रमजान के चांद देखने का इंतजार नहीं होता था, इसलिए कि बच्ची कब बालिग होगी, 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजरे, फौरन शादी करके उसे दे दे। आज कब बालिग होती बाबा कुछ मालूम नहीं, वैसा होगी भी बालिग तो जल्दी शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे मुल्क का कानून है 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, एक शादी नहीं कर सकते, बचत जो चाहे कर सकते। कितना अच्छा कानून है देखो। और मैं इस कानून के विरोध में इतनी आज़ादी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून हिंदुस्तान का दस्तूर जब बना उस वक्त हिंदुस्तान के दस्तूर में कानून नहीं, बाद में बनाया गया। और हम दस्तूर का, हिंदुस्तान के आईन का
اتنا اہتمام کرتے ہیں. اگر یہ بات ہندوستان کے دستور میں ہوتی تو ہمارے پاس ایک تیسری راہ بھی ہوتی اور بیان کرتے. ہندوستان کا دستور 1940 پر 7 سے لے کر 1950 تک 2.5 سال سے لے کر 3 سال کے عرصے کے درمیان میں ہمارے ملک کا جو دستور بنا اس دستور میں یہ قانون نہیں. اور اللہ کا کرم ہم مدرسوں کے غلام ہیں, مدرسوں میں پڑھے ہیں, اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیے ہیں, مدرسے کی دال کھائے ہیں, مدرسے میں اساتذہ کے مار کھائے ہیں. قرآن کے سامنے ہمارا وقت زیادہ لگا, حدیث کے سامنے ہمارا وقت زیادہ لگا. اللہ کی قسم یہ اللہ کا کرم ہے. ساری قوم کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں وارثین انبیاء کی عقل شروع ہوتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب میں نے اسی ہندوستان کے ایک شہر میں آزادی کا جلسہ تھا, اس جلسے میں نے یہ بات کہی تو جلسے کے بعد ایک صاحب آئے, آ کر کہنے لگے مولانا 18 سال سے پہلے شادی کے خلاف میں آپ بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مولانا قانون بن چکا ہے. تب میں نے کہا قانون بنا, قانون بننے کے بعد, اور جو قانون بننے کے بعد بنتا ہے وہ قانون اس قانون کے برابر طاقت نہیں رکھتا. تو سامنے والا بعد میں پوچھ رہا ہے حضرت تمہیں لائر کیا؟ میں بولیا مہا لائر. ارے پورے مولوی صاحب لائر ہیں بابا. سیشن کورٹ سے لے کر سٹی کورٹ تک, سٹی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک, ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میں نے گلا پھاڑ کر کہا. وہ باتیں یوٹیوب کے اندر موجود ہے اور باہر تک پہنچ چکی ہے کہ صرف 2 سال کے لیے ہندوستان کے جتنے کیسز ہیں وہ سب علماء کے حوالے کر دو. انشاءاللہ اس کے بعد سیشن کورٹ سے لے کر سٹی کورٹ تک, سٹی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک, ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کہ تمام ہمارے جج حضرات آسانی کے ساتھ, آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. کسی مسئلے میں ان کو سر کھجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں چٹکیاں میں حل کر ڈالتے مسئلہ, کیونکہ ہمیں ابو حنیفہ کے وارثہ. ابھی تقریباً 20 سال کے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہیں سپریم کورٹ میں. وہ کیسز پینڈنگ میں کیوں پڑتے بولے تو لائروں کا پیٹ چلنا سب پینڈنگ میں. مولانا کے بارے میں پتا چلا کہ لا کر رہے ہیں, اللہ اور برکت عطا فرمائے. تین 4 مہینے کی محنت کے بعد جب ہم عدالت جاتے ہیں, ہم بولنا نہیں ہمیں کہیں کو جانا, مجرم جاتا ہے کہ ملزم جاتا ہے عدالت کو, تو اس کے بعد جج صاحب پوری فائل پڑھنے کے بعد پھر تاریخ دے دیتے ہیں. وہ دھرمیندر کا بیٹا کیا نام اس کا, ہاں سنی, دیکھو کیا لقمہ مل رہا ہے. مذاق کرے ایسو کیا بھی نہیں ہے, مجھے بھی بات نام یاد تھا اچانک بھول گیا. سمجھ میں آئی حضرت تم نہ کیسا حضرت دھرمیندر مارو, میرا چچا انہیں. ارے دشمنوں کو یاد رکھنا, دوستوں کو یاد رکھنا, یہ بھی علم میں داخل ہے. خالی موسیٰ کو جانے اور فرعون کو نہ جانے علم ناقص, ابراہیم کو جانے اور نمرود کو نہ جانے علم ناقص, ابو بکر کو جانے اور ابو جہل کو نہ جانے علم ناقص, حسین کو جانے اور یزید کو نہ جانے علم ناقص, حق کو جانے اور باطل کو نہ جانے علم ناقص, سچ کو جانے اور جھوٹ کو نہ جانے علم ناقص. حالات کو معلوم کرنے کے لیے, قوم کو نصیحت کرنے کے لیے, اگر ہم بھی امیتابھ بچن کو جانتے ہیں تو ہمارے اوپر ڈاؤٹ مت کرو. وہ بھی ڈاؤٹ انہیں کرتا جسے دلیپ کمار بھی معلوم ہے. مجھے ایک نوجوان پوچھا, ابھی میں جلسے میں اصل بیان کی طرف نہیں آیا ہوں,
بیٹھو، میری خود خواہش ہے میں تقریر کتنی کرتا ہوں اتنے پیسے نہیں لیتا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ امت جاگ جائے، ہندوستان کا مسلمان جاگ جائے۔ مسلمانوں، تمہارا جاگنا اس وقت ضروری ہے تمہاری نسلوں کے آرام، امن و امان کے لیے۔ اس وقت اگر تم نہیں جانو گے ہندوستان کو، نہیں پہچانو گے ہندوستان کو، تاریخ سے ہندوستان کی واقفیت نہیں رکھو گے، تاریخ کو اگر نہیں پڑھو گے، تاریخ کو نہیں جانو گے، تو پھر ان معصوم بچوں کا ذہن خراب ہو جائے گا، اور آنے والی نسلیں تو تاریخ کو بدل کر جانے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں میں بھی ایک 10-15 منٹ ہمارے ملک کی تاریخ کو عنوان بنانا اس وقت کا تقاضا ہے۔ جمعے کے موقع پر پونا گھنٹہ اگر بیان ہے، آدھا گھنٹہ دین پر بات ہو، 15 منٹ دنیا پر بات ہو۔ اور ہمارے دور کے مسجد کے ذمہ داران تو وہ کون سے وقت میں پیدا ہوئے آئی ڈونٹ نو، کچھ بھی پڑھ کو نہیں رہتے مولانا، لیکن پڑھے لکھے بھی بیکار ان کے گفتگو کے سامنے۔ مولانا پڑھے لکھے بھی بیکار ان کی گفتگو کے سامنے۔ صاف اگر مولانا اگر آزادی کے عنوان پر جمعے میں بیان کرتے ہیں، این آر سی کے بارے میں جمعے میں بیان کرتے ہیں، یو سی سی کے بارے میں جمعے میں بیان کرتے ہیں، انکل کے غلط بلوں کے بارے میں جمعے میں بیان کرتے ہیں، حالات پر اگر بیان کرتے ہیں، تو فوراً صدر صاحب یا سیکریٹری صاحب یعنی تو کوئی ممبر، آج کل تو مجھے صاف بات کرنے دو، آج کل تو ہمارے دعوت کے ساتھیاں بھی پتہ نہیں کہ وہ علم سے دور ہیں، اللہ کے بندے عمل سے بھی دور ہیں، برابر علماء پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ مولانا یہ منبر رسول ہے، ہم نے کب کہا کہ یوگی کی کرسی ہے؟ تمہارے سے پہلے ہم کو معلوم ہے یہ 3 سیڑھیوں کی نسبت کس سے ہے، تم سے زیادہ یہ علماء جانتے ہیں تمام صفوں سے آگے سنگل ایک مسلح کس کا ہے، قوم سے زیادہ جانتے ہیں مسجدوں کے مقاصد کیا ہیں، اور کان کھول کر سنو، بالکل ویران علاقہ ہے، آپ لوگ آ کر تو جلسے کی رونق بنے ہیں، کاش یہ جلسہ اننت پور جیسے شہر میں ہوتا، قدری جیسے شہر میں ہوتا، اور بات کرنے میں مزہ آ جاتا۔ میرے دوستو، اگر مسجدوں کے اندر امت کو بیدار کرنے والے بیانات نہ ہو تو باہر امت قیامت تک بیدار ہو نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوت کا حق مسجد نبوی میں بیٹھ کر ادا کیا، پورے جنگ و جہاد کے تربیت مسجد نبوی کے اندر ہوئی، غربا یتامہ کی خدمت مسجد نبوی کے اندر، فیصلے مسجد نبوی کے اندر، اٹھا کر دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کے خطبات، اٹھا کر دیکھو حضرت عمر فاروق کے خطبات، حضرت عثمان و علی کے خطبات، دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اٹھا کر دیکھو، امت کی اصلاح، قرآن کی آیتیں پڑھتے، احکامات شرعیہ کو بیان کرتے، سنتوں کی ترغیب دیتے، بعد میں امت کو جگانے کے لیے حالات کو بیان کرتے۔ ما بال اقوام الناس، یہ جملے بار بار ملتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، حضرت عمر عثمان و علی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، حضرت امیر معاویہ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، حضرت حسن کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، جو منبر رسول پہ کھڑے ہو کر امت کو جگانے کے لیے حالات کو بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرماتے، ما بال اقوام الناس، لوگوں کو کیا ہوا، آج یہ کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا امت کو ہمارے بڑے بھی مسجد
کے اندر رہ کر جگاتے تھے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم مسجدوں کے اندر رہ کر جگائے۔ باہر اگر جگانے کا کام کریں گے دشمن آ جائیں گے، ملٹری آ جائے گی، پولیس آ جائے گی، قانون آ جائے گا، اجازت کی بھیک مانگنا پڑے گا۔ مسجدوں کے اندر ہم اپنی قوم کو جمع کر کے بیٹھیں گے، کوئی ماں کا لال نہیں آئے گا۔ آج کچھ بھی تاریخ نہیں بتا سکتے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ایک دو عالم ہی حق نہیں کہتے، ہر مدرسے کا پڑھنے والا حق کہنے کی طاقت لے کر اپنے اساتذہ کے ہاتھوں سے سند لے کر باہر نکلتا ہے۔ مسجدوں کے اندر جسے موقع ملتا ہے وہ حق بیان کرتا ہے۔ جن مسجدوں میں حضرات علماء کرام کو، خطبہ کو قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے، وہاں علماء کرام حق بیان کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ 15 اگست کے بارے میں ہو یا 26 جنوری کا عنوان ہو، ہندوستان کی تاریخ ہو یا دوسرے مسائل پر اگر مسجدوں میں بیان ہوتا ہے تو خدا کی قسم سمجھو کہ ان مسجدوں سے دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ علماء کرام زبردست لائر ہیں، ان کی عقل کو بھی الحمدللہ تراشا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا قانون بھی جانتے ہیں اور ملک کا قانون بھی جانتے ہیں۔ بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں، حق کے مطابق کرتے ہیں، مقتضی حال کے مطابق کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا جب 18 سال کی شادی کے بارے میں میں اپنے طرف سے اعتراضات پیش کر رہا تھا، ایک لائر صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا یہ تمہارے لیے خطرہ ہے۔ میں نے کہا میرے لیے کیا خطرہ ہے؟ اس وقت تو ملک کا ہر ہندوستانی خطرے میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا خطرہ ہے؟ 18 سال سے پہلے شادی کرنے کے ویرودھ میں آپ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بات کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے۔ انہیں بھی سوچ لگو بیٹھ گا کون سے مولوی سے واسطہ پڑھا رہے یہ بول کر رہے۔ 18 سال سے پہلے کے بل پر، قانون پر بات کر سکتے ہیں، بل بن جانے کے بعد کام نہیں کر سکتے۔ 3 طلاق پر بات اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 طلاق بولو دیتے نہیں، 1 طلاق بھی ہمیں۔ ہمارے انکل کا بہت بہترین کام 2014 کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا معلوم؟ کہ 3 طلاق دینا نہیں بول کر بل پاس کرے کہتے۔ اب آنے والے الیکشن میں یہی ایشوز پیش کریں گے۔ ہم نے بھائی بہنوں، ہم نے 3 طلاق کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بے وقوف انکل، 3 طلاق تم کیا ختم، تم تو کیا، تمہارے بڑوں کا سلسلہ اگر ابو جہل ابو لہب تک ملتا ہے، وہاں تک ہمارا یہ پیغام ہے، شریعت کا ایک مسئلہ بھی نہ تم بدلو گے، نہ بدلنے کی طاقت ہے تمہارے پاس۔ ہاں، فجر کی نماز کو بدل کر دیکھو، ہمت رہی تو۔ جو کام ہمیں کرتے نہیں وہ کرو نہ کو بولے تو۔ ہم نے مسلمانوں کو شراب سے روک دیا، یہ کوئی بل ہے؟ منجے پوچھے ایک صاحب آ کر، یہ انکل بار بار بل نہ مناتے نا کئی کو؟ میں بولا اس لیے کہ گھر کو بلی چاہتی نہیں، پانی کی، لائٹ کی۔ ہم نہ گھراں کو آتی بل، لائٹ کی بل، پانی کی بل، تو ہمیں اب ان کو کوئی سی بھی بل آتی نہیں تو ان کو پارلیمنٹ میں بل نہ یاد آتے۔ 3 طلاق دیتے نہیں ہمیں۔ خود ان کے مذہب کے ایجوکیٹڈ، عقل سلیم رکھنے والے سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کی شرح سب سے کم اس ملک کے اندر کسی قوم کے اندر ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ مسلمانوں کا ایک ہی طریقہ ہے، رکھے تو محبت سے رکھتے، نہیں تو اسے کیا ہے کہ اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ کر کو چھوڑتے۔ الحمدللہ
میرے پاس بھی قریب میں ایک خلا ہوا. سمجھ میں آئی بات ہے. میں پہلے تو ان کو بول دیا شوہر کو, دیکھو بھائی رکھ سکتے ہیں کہ تو محبت سے رکھو, حق ادا کرو. نہیں رکھ سکتے, حق ادا نہیں کر سکتے, تو پھر ان کی آئندہ زندگی کا بھی خیال کر کے طلاق یا خلا پر راضی ہو جاؤ. تو جب خلا کے پیپر بنے, مسئلہ ہی ایسا تھا کہ مل کر رہنے کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی. جب موقع خلا تک آ گیا تو پھر معلوم ہے آپ کو کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ اللہ اکبر. جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ دوسری بیوی تھی, جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ گھر ہی ان کو نام کر دیا. میں بولا او تسریحم بے احسان کی اس وقت کی تم تفسیر ہو. چھوڑتے تو نہیں, ہمارے سے زیادہ صبر کرنے والا بیویاں کو رکھ لے کو کون ہے؟ ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا تمہیں بھی صابرین میں سے ہی نہیں مولوی صاحب کہتے سمجھ میں آئی بات ہے. کسی کے گھر کا قصہ باہر آ جاتا, کسی کا نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات ہے. باہر آنے سے نہیں آنا اچھا ہے. ہمارے امی بولتے گھر میں کھاؤ کی نکو کھاؤ بیٹے, باہر نکلتے وقت 1-2 روپے کا پان تو بھی کھا لے کو جاؤ, اس لیے کہ منہ لال رہا تو آدمیاں دیکھنا ماشاءاللہ بریانی کھا لے کو باہر نکلیا. ہماری امی محترمہ مرحومہ فرماتی تھی ہم لوگوں کو, گھر کا حال کبھی باہر پیش ہی نہیں کرنا بیٹے. بولنا تو دور کی بات, تمہارے شکل و صورت اور حالتوں سے بھی باہر والے کو معلوم نہیں رہتا, معلوم نہیں ہونا. 1 روپے کا پان تو بھی کھا لے کو جانا, منہ تو بھی دھو لے کو جانا, دیکھے تو بریانی کھا سکا. ویسا رات میں کیا جھگڑا رہا تو بھی صبح کو ماشاءاللہ پانی نہا لے کو بالا سکھائے بغیر جانا. کی رے اب بٹ نہا لے کا آیا بولنا کیا مولوی صاحب؟ واہ 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 واہ. پوری رات محبت میں گزری ہے. کہاں محبت میں گزری ہے؟ کارگل ہوا ہے. محبت میں کہاں گزری ہے؟ کارگل ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں میرے دوستو, لیکن کب سے سب سے کم شرح رب کعبہ کی قسم طلاق کی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. جو کام مسلمان کرتے نہیں, میں اس پر اور بھی بات کر سکتا ہوں میرے دوستو, اور تحقیق میں جا سکتا ہوں, اور بھی میرے سوالات ہیں میں حکومت تک پیش کر سکتا ہوں, لیکن مجھے آزادی کا کچھ پیغام, آزادی کی کچھ تاریخ اور کچھ جھلکیاں تمہارے سامنے پیش کرنا ہے. مقدمہ پیش کر رہا ہوں. جو سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان آزادی کے جلسے منا سکتے ہیں کہ نہیں منا سکتے, میرے دوستو آزادی کیا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایک بچی 18 سال سے پہلے ماں باپ کے شفقت کے دائرے میں رہتی ہے, قید و بند کی زندگی گزارتی ہے, کیونکہ وہ ایک نازک چیز ہے, اسے اتنی آزادی ابھی دینا نہیں, کیونکہ مرد کی عزت لوہا ہوتی ہے, عورت کی عزت کانچ ہوتی ہے. لوہا 50 مالے بلڈنگ سے نیچے گر جائے ذرا اس کے اندر چپکی آئے گی, کچھ اس کے اندر کا کہتے ہیں کچھ نشان بیٹھے گا, لیکن کانچ جو ہوتا ہے نا وہ ذرا نیچے گر جاتا ہے تو پھر چور چور ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے لوہا ٹوٹ جائے یا چپک جائے یا اس کے اندر کچھ نقص یا عیب پیدا ہو جائے اسے اصلاح کر سکتے ہیں. کانچ کے اندر اگر نقص پیدا ہو جاتا ہے, کانچ ٹوٹ جاتا ہے, پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی, اسے اسی حالت میں رکھنا پڑے گا یا نہیں تو پھینکنا پڑے گا, خریدار بھی کوئی نہیں ملتا. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ لڑکوں کی عزت سے زیادہ لڑکیوں کی عزت پر محنت کرو, ان کے اوپر کڑی نظر رکھو. 18 سال تک یا 17 سال تک لڑکی کو کیا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ محبت کے دائرے میں, شفقت کے دائرے میں قید کر کے رکھتے ہیں. زیادہ میک اپ کرنے نہیں دیتے, زیادہ ہنسنے نہیں دیتے, کسی غیر لڑکے سے بات کرنے نہیں دیتے, خود اس کی سہیلیوں سے یا اس کے قلیرے مولیرے پھپیرے بہنوں سے بات کرنے تک نہیں دیتے, چمکدار کپڑے پہننے نہیں دیتے, اور دروازے کے پاس کھڑنے نہیں دیتے, دریچے کے پاس کھڑنے نہیں دیتے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے. کیوں خوش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اب وہ تمام کام جن سے ماں باپ روکتے تھے وہ تمام کاموں کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب میں ہر جائز کام کرنے کے مسئلے میں آزاد ہوں.
نہیں نا حضرت غلط بول رہی نا، شادی اگر آزادی کو بول کر بولے تو انہیں روتی نا حضرت، انہیں وہ دن چپ کے روتی سو. ہاں مولانا، اس دن انہیں روتی نہ کہ تو انہیں روتی سو شادی بول کر روتی نہیں. یہ کتابی بات بتا رہا ہوں میں، یہ کیا مئی پہ یہ مئی کا تو اچھے تھے سو سامنے کے. ہمارے ابا زکریا صاحب بولتے کیا رہے منجے خطیب سمجھے کہ آئی سی یو کا مریض سمجھے رہے. ان کے کان ملا کو لگا ڈلتے تھے، وہ مئی کیسا جھکتا تھا تو اسے جا کر کیا کرتے تھے. یہ اس سے فرق پیدا ہو رہا ہے، سمجھ میں یہ بات. خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے. سمجھ تو شادی، یہ جو میں بول رہا ہوں نا شادی کی بات، یہ کتابی بات ہے. شادی کے دن انہیں جو روتی نا، وہ رونے کا مقصد الگ ہے، لیکن قلب ہی قلب میں، دل ہی دل میں، اندر ہی اندر اتنا خوش ہوتی ہے. اس خوشی کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس دور سے گزرے ہیں. اس خوشی سے وہی لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو معلوم ہے خوشی جو اس دور سے گزرے ہیں. رونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں ایک تو کہا کہ چپ کے روتی سو. دوسری بات کیا بولے تو اس کے رونے کی وجہ الگ، ماں باپ کو چھوڑ کو جانا نہ، بایا مانا کو چھوڑ کو جانا نہ، یہ. ورنہ ایک طرف اس کے رونے کو رکھیں گے، ایک طرف اس کے ہنسنے کو رکھیں گے، تو قسم اللہ کی اس کا ہنسنا ہی اس کی خوشی ہی صحیح ہے. ایک گاؤں میں ایک بچی کی شادی تھی، کہتے اتنا چھوٹا سا اس کا بھائی تھا. امی کو آ کو پوچھا، کہتے کیا امی ہمارے گھر کے سامنے منڈوا ہے، پنڈال ہے، پلاؤ بن رہا ہے، میٹھا بن رہا ہے، گھر کو لائٹاں بھی ڈال رہی. کیا قصہ امی؟ آج تو عید الفطر بھی نہیں، عید الاضحیٰ بھی نہیں. ماں بولی، کہتے تیری دیدی کی شادی رہے. شادی کا تو کیا امی، تو بڑا ہوا تو سمجھ جاتا رہے. اب کہاں کھلا بول سکتے؟ نہیں سمجھاؤ میں، شادی کا تو کیا. ارے آج تیرے دیدی کو تمہارے بہو نے جیجا جی آپ کو بلا لے کو جاری رہے. اچھا ایسا کیا؟ دیدی کے واسطے اتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے کیا؟ بول کو آپ کو دیدی کو دیکھا تو نہیں ہے منسم، دیدی کے واسطے اتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے نا. بول کو آپ کو دیدی کو دیکھا تو دیدی رولے کو بیٹھی ہے. پھر آپ کو اماں کو پوچھا، کہتے امی دیدی کی شادی بول رہی، دیدی رو رہی نا. بھی ارے چپ کے رہ رہے تھے، سمجھ میں آتا نہیں. کسی نے جا کو بیٹھ کا آخر یہ کئی کو دیدی کی شادی ہے، دیدی نوے کپڑے پہنی ہے، کیمرے والا بھی دیدی کو پکڑ لے کو کھڑیا ہے. کون آتے ہیں کہ دیدی کی منڈی اٹھا اٹھا کو دیکھ رہی. امی بھی خوش خوش ہیں، خالہ بھی خوش خوش ہے، نانی بھی خوش خوش ہے، مامی بھی خوش خوش ہے، چاچی بھی خوش خوش ہے. ادھر دیکھے تو ابا بھی خوش خوش ہیں، ماما بھی خوش ہیں، چاچا بھی خوش ہیں. لیکن دیدی کی چڑوری ہے نا. سوچا بیٹھ گیا دروازے کے پاس. ظریفت کے بعد زبردست کار آئی، گلاب کے پھولا، یہ پھولا سے. او اس میں چاہیے ہمارے دیدی کو بلا لے کو جانے والے جناب. بول کو آگ کو دیکھا تو انہوں رولے کو نہیں، انہوں ہنسلے کو نہیں، کچھ تو بول کو سیدھا امی کے پاس آیا. امی دیدی کی شادی، دیدی کو لے کو جانے والا بھی آگا. ادھر دیدی رو رہی، انہوں ہنس رہی نا. کیا رے پٹا سمجھتا لینا، ابھی سے کیسا سمجھانا. نہیں رے بیٹا، اصل میں دیدی کی زندگی کا یہ آخری رونا، جیجا کی زندگی کا یہ آخری ہنسنا. اس کے بعد انہیں روتی نہیں، اس کے بعد انہیں ہنستا نہیں. یہ اس کی خوشی کا دن رے بابا. آزادی بولے تو فطرت میں خوشی ہے. پیارے آقا مکے کے اندر دشمنوں کے حملوں کے بیچ میں قید تھے. جب ہجرت کا حکم ملا، نبی کی خوشی کا عالم کیا ہے تفسیر اور احادیث میں دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن بندہ جس کے پاس اعمال کا خزانہ ہو، اس کے لیے موت کے دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں ہے.
क्यों मौत के दिन से ज्यादा खुशी का दिन नहीं? इसलिए कि जब वो मरता है पूरा घर सोगवार होता है, लेकिन मरने वाले को खुशी क्यों? इसलिए खुशी है कि अब वो दुनिया के कैद से आज़ाद होकर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत की आज़ाद ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। अब जन्नत में उसे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। दुनिया में पाबंदी थी नमाज की, जन्नत में अब पाबंदी नहीं है। दुनिया में रोज़े की पाबंदी थी, अब जन्नत में रोज़े की पाबंदी नहीं है। दुनिया में दौलत थी, ज़कात की पाबंदी थी, अब जन्नत में करोड़ों करोड़ों दर्जे ज़्यादा दौलत होगी, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। दुनिया के अंदर उसे रेशम की पाबंदी थी, अब जन्नत में रेशम की पाबंदी नहीं है। दुनिया में सोना पहनने पर पाबंदी थी, अब सोना पहनने पर पाबंदी नहीं है। दुनिया में 4 से ज़्यादा शादियां करने पर पाबंदी थी, अब जन्नत में अनलिमिटेड। हजरत दुनिया में 4 इजाजत है, सो हुक्म नहीं है। माना मौलाना को पकड़ लेंगे, कैसे मौलवी साहब को पकड़ लगा जी तुम्हें अच्छे थे, सो मर्दा को भी 4 शादी करके गया उन्हें। 4 शादियां की शरीयत में इजाजत है, लेकिन शादी करने का हुक्म है कम से कम 1 करो, ज्यादा से ज्यादा 4 करो। कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 4। 1 के लिए भी शर्त है, लेकिन 4 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए बहुत ज्यादा शर्त है। ऐसा नहीं कि दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। कुरान में कित्ते की आयता ही, अहकामात ही, वो सब छोड़ डालता घुग्गू। कितने प्यारे प्यारे हदीसा ही, आमाल है, सब छोड़ डालिया। भाई 4 शादी की इजाजत है, उंगले को रात में उठ को बैठ जाता। उल्टा को मौली साहब कुछ मसला पूछता हजरत को, हजरत दूसरी शादी करना का तो पहली जोड़ों से इजाजत लेना क्या? उन्हें भी मरता, मौलाना को भी मारता। मौलाना मक्के के अंदर मौलाना मक्की साहब जवाब देते हैं, दूसरी शादी के लिए पहली जोरू की इजाजत, पहली जोरू इजाजत देने के वास्ते दीवानी क्या? मंजे भी एक नौजवान आपको पूछा, वो भी मोबाइल ऐसा रख लो, ऐसा रख लो। अब उन्हें रिकॉर्ड कर ले को है, सो मुझे मालूम नहीं, बार बार 2-3 मरतबा घूर को देखा, मोबाइल को समझ गया अटका रहा है। मैं पहले बोल डालिया मौली साहब बहुत होशियार, सच में होशियार। मौली साहब होशियार थे बोलकर इस मुल्क आजाद हुआ। सो खुदा की कसम गैरों के बीच में बैठकर कहा, अगर इस धरती में उलमा न होते ये मुल्क कभी आजाद ना होता। आम मुसलमान का नंबर भी दूसरा है, और मुल्क के दूसरी कौम के मेरे भाइयों का नंबर तीसरा और चौथा है। डॉक्टरों का नंबर दूसरा होगा, लायरों का नंबर दूसरा होगा, इंजीनियर्स का नंबर तीसरा होगा, फुला होगा। लेकिन इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो मेहनतें की, उनकी जमातों को अगर तरतीब दी जाए तो कल्लूर के मुसलमानों और जहां तक मुल्क के कोने कोने तक अगर आवाज़ चले जाए, सीना ठोक कर कहूँगा दलाइल हमारे पास मौजूद है, सबूत हमारे पास मौजूद है। रब्बे काबा की कसम उलमा ही का सदका है कि मुल्क आजाद हुआ। सिर्फ उलमा। यकीन ना आए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान की तारीख की किताब, जो हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तारीख को लिखा है, उस किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो आपके सामने हकीकतें आ जाएंगी। हमारे उलमा की किताबें पेश करेंगे, कौन यकीन करेगा? अरे दो बाहर के और दुश्मन यकीन करना तो मौलाना दूर की बात, हमारे अपने यकीन नहीं कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले मैसूर गया था, नंजनगुड़ में प्रोग्राम था हजरत
मैसूर में प्रोग्राम के बाद उलमा के साथ बैठा था और फिर मैसूर को बेंगलुरु को नंजनगुड़ से मैसूर को आ रहा था। कार में बैठे बैठे एक मौलाना कह रहे थे, हमारे इस मैसूर में एक साहब ऐसे हैं जो साफ साफ कहते हैं टीपू सुल्तान बादशाह तो था लेकिन अल्लाह का वली नहीं था। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? आरएसएस का आदमी नहीं, बीजेपी का आदमी नहीं, टीपू का मुखालिफ नहीं, टीपू के मजहब का मुसलमान हजरत टीपू सुल्तान की विलायत के बारे में कहता है कि टीपू सुल्तान बादशाह तो थे लेकिन टीपू अल्लाह का वली नहीं था। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे अपने माहौल में तुमको क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट और नौकरी लेने के हद तक उस पर भरोसा करो। हकीकत अगर मालूम करना है तो ये जुमला रब्बे काबा की कसम अमानत है, अल्लाह के पास इसका सवाल होगा। तुम स्कूलों में जो पढ़ते हो पढ़ो, कॉलेजों में जो पढ़ते हो पढ़ो, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ते हो पढ़ो। पढ़ने का मकसद क्या होगा? सर्टिफिकेट लेना और सर्टिफिकेट दिखाकर कंपनियों में और दूसरी जगहों में नौकरी लेने तक का दर्जा उसको दो। हकीकत अगर जानना है तो इन उलमा की जूतियों के पास आओ। हकीकत हमारे पास है। मैं अभी मुकद्दमे में शुरू में कहा था, हम झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्तों, हमें झूठ बोलकर कोई लेना भी नहीं है, झूठ बोलकर कोई देना भी नहीं है। हकीकत है कि इस मुल्क को आज़ाद करने में हजरात उलमाए किराम का जितना हक है और मेहनतें और शहादतें हैं उतनी किसी की नहीं। तारीख क्या जानते हैं? सुनो, काफी वक्त हो गया, एक लंबा खाका था जहन में, मैं उस पूरे खाके को आपके सामने नहीं रख सकता। बताता हूं और सवालात करता हूं, जवाब है तो दीजिए वरना खामोश बैठ जाइए। सवाल भी मैं ही करूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा। हिंदुस्तान की हकीकत के बारे में लोग क्या जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं और ये उलमा क्या जानते हैं मालूम। हिंदुस्तान एक मुक़द्दस ज़मीन का नाम है। फजीलत के एतबार से, धर्म के एतबार से, आस्था के एतबार से भी ये ज़मीन जो फजीलत अपने अंदर रखती है, बाज़ मसाइल में वो फजीलत दुनिया के दूसरे मुल्कों को हासिल नहीं। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, किसी को एक फजीलत, इसको अलग फजीलत, इनको अलग फजीलत। कुछ फजीलतें जो अरब को हासिल है वो हिंदुस्तान को हासिल नहीं, कुछ फजीलतें जो हिंदुस्तान को हासिल है वो अरब को हासिल नहीं। ये मेरी बात नहीं है, किताब है। हजरत उलमा ने अहादीस को जमा करके पेश किया है। हिंदुस्तान की फजीलत नहीं, तारीख बयान कर सकता है आदमी, हिंदुस्तान पर बात कर सकता है, लेकिन अपने मजहबी किताबों को सामने रखकर, इस पूरे मुल्क के अंदर आस्था और मजहब को सामने रखकर अगर कोई मुल्क की फजीलत बयान कर सकता है, कुर्बान जाइए हमारे अकाबिर पर जिन्होंने इन तमाम बातों को जमा किया। शान से कहो इस मुल्क की फजीलत भी धर्म को, आस्था को, अकीदे को भी अगर सामने रखकर मुसलमान बयान करना चाहे, रब्बे काबा की कसम बयान कर सकता है। जानते हैं आप, ये बातें अपने बच्चों को घरों के अंदर बिठाकर बयान करो। ये मुज़म्मिल की बातें नहीं है। मदरसे मिफ्ताहुल उलूम, मिफ्ताहुल कुरान कल्लूर ज़िले अनंतपुर के जलसे में बैठे हुए हजरात उलमाए किराम की बातें हैं। अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचाए, फ़क़र से बचाए। मैं बिल्कुल तवाज़ो को पसंद करता हूँ, सादगी को पसंद करता हूँ। इन उलमा की ये बातें हैं, बस फ़र्क ये है इनके दिल दिमाग से निकल रही है, मेरे ज़ुबान से निकल रही है। जानते हो इस ज़मीन की फजीलत क्या है? अगर सुने हैं तो सलाम करता हूं, नहीं सुने हैं तो अब लिख लो, नोट करके। तकरीबन 20 सहाबा से ये हदीस साबित है।
کبھی کوئی حدیث ایک ہی صحابی بیان کرتے ہیں، کبھی ایک حدیث 2 صحابی بیان کرتے ہیں، کبھی حدیث 3 صحابی بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام جو مدرسے میں اب بھی خدمت کرتے ہیں، پڑھتے پڑھانے کے ماحول میں لگے ہوئے ہیں، میں بڑی سادگی کے ساتھ تم کو مدرسوں کا ایک سبق، ایک گرامر بتاتا ہوں۔ جس حدیث کو جتنے زیادہ صحابہ نقل کریں گے وہ حدیث اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی گرامر سمجھ؟ منڈی تو بھی حلاو رہے بابا آئی۔ میں بنگلور میں شیواجی نگر میں شیر دیکھا، میں اکیلا بولیا بات صحیح ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا گرامر کو بھی سمجھو، پوائنٹ کے باتیں بھی سمجھو، خالی ہنسنے ہنسانے ادھر ادھر کے باتیں نہیں ہیں، ذرا سمجھنے کی بھی بات کرو، کیونکہ یہ وقت تمہارے اور میرے اوپر سے جو گزر رہا ہے دشمن کو سمجھانے کا وقت ہے ہمارے پاس، اب سمجھانا ہے۔ اگر اب نہیں سمجھائیں گے 10-15 سال نہیں گزریں گے، آپ سمجھانا بھی چاہیں گے تو دشمن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ وقت ہے۔ اب خالی فضیلت پر بات کر رہا ہوں۔ 8 باتوں کو میں نے 8 عنوانوں کو ملک کے متعلق جمع کیا حضرت۔ کتنے؟ 8۔ ایک ملک کی، ہندوستان کی فضیلت، دوسرا ہندوستان میں مسلمانوں کی بادشاہت۔ یہ سب عنوانوں کا ہیڈ لائن، پوائنٹ نوٹ کرو۔ میں صرف مقدمہ اور پہلی پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میں پورا عنوان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک جگہ تو میں جلسے میں، آزادی کے جلسے میں گیا، 3.5 گھنٹے تو صرف میرے مقدمے میں پیش ہو گئے، 3.5 گھنٹے۔ لیکن سننے والوں کا شوق دیکھو حضرت، کوئی بات نہیں اگر آپ 3 گھنٹے اور بٹھائیں، پانی پیتا نہیں حضرت، پلاتی ہوں سو۔ حضرت تم اتنا بولتی نا، کیا کھاتی سو حضرت؟ کیا بھی انہیں کھلا کو نہیں ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ رتی بیچ میں پانی بھی پیتے نہیں نا حضرت؟ میں بولتا ایک راز ہے۔ کیا؟ یہ جو طاقت ہے یہ قوم کی دعوتوں کی طاقت یا سسرال کے گھر کی طاقت نہیں، بلکہ مدرسے کی دال کی طاقت ہے۔ اس کے واسطے ہم نہ دیکھے تو ہر دشمن ڈرتا، ہر آدمی نہیں، دشمن ہندوؤں میں بہت اچھے ہندوؤں بھی ہیں۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک بولتے کہ بیٹے کچھ ہندو بھائی اتنے اچھے ہیں اعمال میں، مطلب دنیاوی معاملات میں، لین دین میں، بات چیت میں اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں بیٹے، اگر اللہ تعالیٰ کسی گھڑی ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دے تو دوسری گھڑی ولایت کا بھی فیصلہ کر دیں گے، اتنے اچھے، جھوٹ بولتے نہیں، کسی غیر عورت کو دیکھتے نہیں، لیے تو پورا لیتے ہیں، دیے تو پورا دیتے ہیں، وعدہ کرے تو پورا وعدہ کرتے ہیں، ادب ہے، اخلاق ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابا وہ کون سی بات جو ہمارے اندر نہیں ان کے اندر نہیں بیٹے، ہمارا دیکھ کو انہوں سیکھے سو اتنے اچھے ہی۔ اسی لیے میں کسی مذہب کے آدمی کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ کسی مذہب کے آدمی سے ہم مسلمانوں کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم ہندو بھائیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، عیسائی بھائیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، سکھ بھائیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ ہمارا نعرہ ہی کیا ہے؟ علامہ اقبال کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہندو مسلمان کو جوڑ جوڑ کے جو اشعار بیان کیے ہیں، آج تک دشمنوں کا ان کی طرف سے حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں آپس میں بھائی بھائی، اشعار سے بھی رشتہ جوڑ ڈالے۔
اور ایک مسلمان شاعر نے کیا بہترین اس ملک کے تمام انسانوں کو، ہندوستانیوں کو ہندوستان کے رشتے سے جوڑنے کے لیے کیا بہترین اشعار فرمائے ہیں معلوم؟ اس وطن کے دشت و در، اس وطن کے دشت و در سب فضائے ایک ہے، سارے بھائی ساری بہنیں ساری مائیں ایک ہے۔ پورا وطن ایک گھر، اور ایک گھر کے اندر 4-5 کمرے، بچے کتنے رہتے ہیں کہ اتنے کمرے اس زمانے میں بناتے تھے۔ اس زمانے کے گھوگواں بچت نہیں کمرے بنا رہی کیا حضرت؟ ارے کئی کو بھی اتنے کمرے، 3 بیٹیاں 2 بیٹا داں، 2 بیٹا داں کے جورواں بھواں کو الگ کمرے، بیٹیاں آئے تو بھی جمعیاں کو الگ کمرے، نہ بول کو 5 کمرے۔ پھر تم نہ ہمیں بڈھے، اب ہم نہ کمروں کی کیا ضرورت، حال ہی ہمارا کمرہ ہے، کیونکہ حال بے حال ہے۔ اب ہماری زندگیاں کمروں کی نہیں حالوں کے لائق ہو گئی ہے۔ آپ بچوں کو کمرے رندو بول کر اس زمانے میں کمرے بناتے تھے۔ اس زمانے میں بھی کمرے کتنے ہی معلوم؟ میرے ساتھ زبی بھی ہمیشہ رہتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ریاست جو ہے کرناٹک، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، ریکارڈ ہو رہا ہے، مانا وہ گاؤں میں مجھے جلسے کو بلائیں گے، نہیں بلائے تو ڈال ڈالیں گے۔ رکھ دو بیٹے، رکھ ڈال بیٹے، بابو بیٹھ جاؤ۔ ایک گھر کو گیا حضرت، زبردست گھر، بہترین گھر، خالی کمرے تقریباً 10-12، گھر بھی شاندار